کرپشن پہ. میرے علم میں یہ ہے کہ شاید جج صاحب خود بھی استدعا کر دیں اعلیٰ عدلیہ کو, لیکن حکومت نے تو ڈیسیجن اس پہ لیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کل کہا جی کہ وہاں بارش کا پانی تھا کہ ہمیں روکا گیا. اگر روکنا ہوتا تو پھر منڈی بہاؤالدین کیوں ان کو جانے دیتے؟ یہ وتیرہ ان کا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. یہ وتیرہ ان کا ہے کہ ماڈل ٹاؤن جا کے جو لوگ درود پاک کا ورد کر رہے ہیں ان کو جا کے شہید کر دیا جائے اور پھر اس کو نام. یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے. انہوں نے جہاں مرضی جانا ہے, مگر بات یہ ہے کہ ہر سیاسی آدمی کے پاس کچھ بیچنے کو ہوتا ہے. ان کے پاس بیچنے کو کیا ہے کہ ہم نے کرپشن کی, ہم نے منی ٹریل نہیں دیا, ہم منی لانڈرنگ میں ملوث رہے, ہمیں منظور حسین جو ہے وہ بڑا پیارا ہے, ہمیں پاپڑ والا بڑا پیارا ہے, ہمیں فالودے والا بڑا پیارا ہے. اور ایک پھر دیکھیں کیسی ستم ظریفی ہے, کہتے ہیں حکومت نے کیا, حکومت کا اس میں کیا لینا دینا. ایک ہی آدمی کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں. اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں تو مجھے جواب دہ ہونا چاہیے, یا مجھے بینک کو رپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں کیوں آ گئے ہیں, دے ڈونٹ بلانگ ٹو می. اور اگر ان کے پاس وہ پیسے آتے ہیں, ان کے پورے خاندان میں آتے ہیں, اور پھر ان سے پراپرٹیز جو خریدی جاتی ہیں یا جو ملوں کے قرضے دیے جاتے ہیں, وہ ان کے اس کے بینیفیشری یہ خود ہیں. پھر مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ اخلاق کا درس دیتی ہیں ان کے دو بھائی جو اس وقت مفرور ہیں, اور وہ وہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو بنیادی طور پہ ایک فراری کیمپ ہے, منی لانڈرنگ کے پیسے سے لیا گیا ہے, وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جا کے چھپے ہوئے ہیں. پہلے ان کو چلے ہیں, پھر ان کے میں آپ کو بیان کچھ یاد کرانا چاہوں گا کہ میری کہیں بھی کوئی جائے اوورسیز تو کیا پاکستان میں نکال دیں. آپ بتا دیں جائیدادیں کتنی نکل گئی ہیں. میاں نواز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کچھ فرماتے ہیں, اور بعد میں ان کے دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہ اسمبلی کا بیان تھا, ججوں کا بیان تو اور ہوتا ہے. جب آپ اوتھ اٹھاتے ہیں تو کیا اسمبلی میں آپ اوتھ نہیں لیتے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں؟ عرض یہ ہے کہ یہ خدا جانے پتہ نہیں کس کو کرنے کی کر رہے ہیں. بیسیکلی مجھے جو نظر آ رہا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, یہ ان کا ایک ڈیسپریشن کا ایکٹ ہے. یہ عدلیہ پہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ آئندہ ان کے کیس چلنے والے ہیں. تین چیزیں بڑی اہم. یہ جو جج صاحب نے ان کو سزا دی ہے, اگر تو انہوں نے منی ٹریل مہیا کیا تھا, اگر تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کس اکاؤنٹ سے پیسے گئے اور کس اکاؤنٹ سے وہ بے نامی جائیدادیں خریدی گئی, تو پھر تو جج صاحب پہ کوئی دباؤ ہوگا. اور اگر انہوں نے کوئی منی ٹریل فراہم نہیں کیا, کوئی دوسرا نہیں کیا, تو پھر دباؤ کیا ہوگا؟ اور کیا ایسا دباؤ تھا کہ ایک کیس میں بری ہونا ہے اور ایک کیس میں یہ ہونا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں ایویڈنس سٹرونگ تھی, ایک میں ایویڈنس جج صاحب کے بطور مطلب جو وہ چاہ رہے تھے اس طرح نہیں تھی. پھر ایکچولی اگر حدیبیہ کھل جاتا اور حدیبیہ پہ فیصلہ ہو جاتا, حدیبیہ از دا مدر آف دا آل کرپشن. جو منی لانڈرنگ کی انہوں نے یہ کی ہے, حدیبیہ چونکہ بند ہو گیا, ان کو ایک چیز مل گیا. تو میں تو اعلیٰ عدلیہ سے بھی یہ استدعا کروں گا کہ یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے, ارشد ملک صاحب کی بات نہیں ہے, بات ادارے کی ہے. اور یہ ادارے کو یہ جس طرح بدنام کر رہے ہیں, جس طرح یہ افواج پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں, پھر جو ان کے رانا ثناءاللہ صاحب ہیں جن پہ خدا جانے کتنے الزام ہیں, اور جس شدت پسندی اور جو شدت کی گفتگو انہوں نے فرمائی ہے اور جو وہ کرتے رہے ہیں, ان کے آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ ایک پورا کارٹل ہے. اور اس کارٹل میں سرکاری لوگ بھی ہوں گے, غیر سرکاری لوگ بھی ہوں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. I will not go into details because ANF is doing that, but what I'm telling you with a conviction کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ بہت کچھ نکلے گا. تیسری میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آتی. رانا ثناءاللہ وہ آدمی ہیں کہ جن پہ پہلی FIR چنیوٹ میں مسلم لیگ نون نے کی, جو ان کے خاندان کے بارے میں انہوں نے غلط, جو میں کرٹک ہوں نون لیگ کا, مگر میں ان کے خاندان کے بارے میں نہ بات کروں گا نہ کرتا ہوں. کیوں کرائی یہ نون لیگ والے بتا دیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا رانا ثناءاللہ سچ بول رہا تھا یا نون لیگ نے ٹھیک FIR کرائی تھی, فیصلہ ان کا, مگر FIR تو انہوں نے کرائی تھی. اس کے بعد وہ ادھر آ گئے. اور اب میں حیران ہوں پیپلز پارٹی کے حوصلے کے, سبحان اللہ. وہ یہ ہے کہ جو رانا ثناءاللہ نے گفتگو کی پیپلز پارٹی کے بارے میں پچھلے 12, 13, 14 سال میں, اور اس کے پھر ایکٹ کو ڈیفینڈ کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی. تو یہ تو معجزے ہیں, مگر ان معجزوں کی عمر بڑی تھوڑی ہے. ایکچولی یہ ہے کہ یہ ڈیسپریشن میں ہیں. ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, انتقام نہ کسی سے لینا ہے نہ ہونا چاہیے, مگر احتساب سب کا ہونا چاہیے بشمول میرے. جی ان کی پارٹی کو کچھ نہیں ہوتا, ہمارے کئی وزراء بھگت رہے ہیں. اور اگر یہ پاک ہو کے نکل, مثلا میں کہتا ہوں کہ حدیبیہ میں سمجھتا ہوں
اب عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے تو ہم حدیبیہ کو کیا کہیں؟ مگر میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ حدیبیہ از دا مدر آف آل کرپشن. مگر میں کچھ ججوں کو تو نہیں بدنام کر رہا, کہیں کوئی ایویڈنس ہے, یہ بڑے کاریگر لوگ ہیں, انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ مینج کیا ہوگا, پر میں عدلیہ کو تو میں لائن نہیں کر رہا, بٹ آئی ایم اسٹل اسٹینڈنگ بائی اٹ, کیونکہ فیصلوں میں تو بولا جا سکتا ہے کہ آج بھی حدیبیہ کھل جائے تو منی لانڈرنگ کے تو بہت سارے مسئلے ہو جائیں. تیسری عرض یہ ہے کہ ان کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو, اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ آتا ہے تو یا تو آپ ایف آئی اے کو, اس بینک کو رپورٹ کرو کہ دس ڈز ناٹ بلانگ ٹو می, یہ میرے پہ کیوں آیا, اور اگر آپ اس پیسے سے نکال کے آپ اپنا ہی فائدہ کوئی کر لیتے ہو تو پھر بھائی سوال تو اٹھیں گے, اور سوال جو ہیں عدلیہ میں. ایک آخری بات کہ یہ جن کیسوں میں یہ دونوں جماعتیں سزا ہو رہی ہیں, وہ کیس پی ٹی آئی کے تو نہیں بنائے ہوئے, وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں, کیونکہ ان کا وقت آیا ہے. وہ کیسز یا نون لیگ نے ان کے خلاف بنائے ہیں, یا نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ان کے خلاف ہیں. تو یہ جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جا کے جلسے, بھائی جلسے آپ 100 کریں 200 کریں, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کیا کہے گی کہ ایک کنوکٹ جو ہے اس کو جلسے کرنے کی اجازت کیوں. تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک کیس ہے, سزا ہو گئی, اب سزا میں یا تو بندہ بری ہونا چاہیے, یہ سسپینشن کیا ہے سزا کی. تو اس لیے ایک اور بات ہے, میں سر ایک منٹ, ایک آخری چیز ہے جو اصل چیز ہے, جو بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہی ہے, بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی, نظر تو خیر سب کو آ رہی ہے, بہت سارے لوگ اس کو ٹچ نہیں کرتے. یہ تھرون کی جنگ ہے, یہ تخت کی جنگ ہے, اور تخت جو ہے وہ مریم بی بی اس پہ بیٹھنا چاہتی ہیں, اور میاں شہباز شریف حمزہ صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں. آپ کی ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے, آپ ان کا اگریشن دیکھ لیجئے. کل منڈی بھاودین میں جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی, اگر شہباز شریف صاحب آپ کو کہیں نظر آئے تو مجھے بتا دیجئے. اس پریس کانفرنس میں وہ اس طرح تھے جیسے ایک بے یار و مددگار آدمی بیٹھا ہوتا ہے. تو میں چونکہ تلخ بیانی, تلخ نوائی نہیں کرتا, مگر حقائق بتانا قوم کو مجبوری ہے, اور قوم کو جواب دینا بھی ہماری مجبوری ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم ان کے اس طرح کی حرکات و سکنات سے قطعاً جو ہیں وہ مروب نہیں ہوں گے, بلکہ قوم کو ایک سوال کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں, پر پہلے اپنی کرپشن کا تو حساب دیں, پہلے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا تو دیں, پہلے العزیزیہ کا تو دیں, پہلے حدیبیہ کا تو دیں, پہلے شوگر ملوں کا تو دیں, پہلے چونیا کی زمین کا تو دیں, اس کا حساب یہ دے دیں, پھر لوگوں پہ یہ الزام لگائیں. ایک اور بات جو میں آپ سے کرنے جا کہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ایونٹ بیس تو روز بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, ظاہر اگر ایونٹ کوئی آتا ہے تو میرا یہ کام ہے آپ کو جواب دینا, آپ کا یہ حق ہے میرے سے جواب مانگنا, مگر ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں 1-2 انٹریکشنز ہماری آپ کے ساتھ ہو جائیں. مگر ٹاک شو ایک چینل پہ جا رہا ہوتا ہے, اس طرح ہر چیز جو ہے وہ پھر آگے چلی جاتی ہے اور چیزوں میں کلیئرٹی آ جاتی ہے. ایک ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک ان کا پوائنٹ آف ویو. میں تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں, آپ آزاد لوگ ہیں, آپ کا قلم آزاد ہے, اذہان آزاد ہیں, آپ اس پہ اپنے تبصرے دے سکتے ہیں. تھینک یو جی. یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی ترجمان ہیں گورنمنٹ کے, وہ بار بار کہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ ضمانت پر ہے اور اداروں کے خلاف بول رہی ہے. اس سے پہلے بھی مثالیں ہیں کہ کورٹس میں لوگ گئے اور کورٹس نے ڈیسیژن دیے الطاف حسین کا. تو کیا گورنمنٹ کو سوچ رہی ہے کہ ان کے خلاف کورٹ میں جا کے ان کی زبان بندی یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بندی لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, الطاف حسین ملک سے باہر تھا, اور الطاف حسین بھی جس طرح بولتا رہا ہے وہ بھی لائن تو انہوں نے بھی وہی پکڑی ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ جو انڈین نیریٹو ہے لائن تو انہوں نے بھی وہی پکڑی ہے ابھی. لیکن الطاف حسین کیونکہ ان کا مزاج جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی تبدیل ہوتا ہے, تو ان کی باتوں میں کئی چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں, وہ بھی شاید آ جائیں گی ادھر بھی. لیکن عرض یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایز سچ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ عوام کو خود پتہ لگے, اور عدلیہ کو خود نوٹس لینا چاہیے کہ ان کا سزا یافتہ انہی پہ الزام لگا رہا ہے. کیا پیمرا کو کوئی باضابطہ درخواست دیں گے کہ جو فوج یا جو ادارے اور ملک کی حفاظت میں ہیں ان کے خلاف جو کچھ بولتا ہے اس کے اوپر کم از کم کوئی سینسرشپ کی جائے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیں کہ 35 سے 40 حقیقی ارکان اسمبلی کے متعلق باتیں آ رہی ہیں کہ وہ کوئی فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں یا کوئی ہم خیال کے نام سے گروپ بن رہے ہیں جس کی حکومت کو سپورٹ حاصل ہوگی آنے والے. کوڈ آف کنڈکٹ پیمرا کا موجود ہے. میں نے چونکہ فیڈرل میں سرو کیا ہوا ہے 2008 سے 2013 تک, اس لیے ڈپارٹمنٹ میں تو مجھے پتہ ہے کوڈ آف کنڈکٹ پیمرا کا منظور ہے. پیمرا ایک ایسی باڈی ہے کہ جو جیسے نیپرا ہے, یہ ان کا ایک اپنا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ میں تو میڈیا کے سینسرشپ کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. جو یلو جرنلزم ہوتا ہے یا اس طرح کا ہوتا ہے وہ چیزیں خود فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں. میں سینسرشپ کے حق میں نہیں ہوں، مگر پیمرا کو اپنی ذمہ داری ضرور پوری کرنی چاہیے، ان کو بلا کے کرنی چاہیے، بٹ اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ. سو آئی تھنک آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو آسک دیٹ. فارورڈ بلاک سن لیجئے، ان کے بہت سارے لوگ ان سے نالاں ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. ایک ہی پینٹ سے سیاستدانوں کو برا ثابت کر دیا جاتا ہے. ہر جماعت میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، گرے ایریا والے بھی ہوتے ہیں. جو لوگ ضمیر والے ہیں وہ اب اور شریف خاندان کی غلامی کرنے سے قاصر ہیں. فارورڈ بلاک کا ایک 18th امینڈمنٹ کا ہے. فارورڈ بلاک کی دو صورتیں ہیں نا، مگر اگر دو جیسے فائنانس بل ہے، جیسے کوئی اور چیزیں ہیں، تو اس پہ ایک 18th امینڈمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے اس طرح کی کہ ایک بادشاہی نظام قائم رہے. تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مگر نمبرز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ شاید سچ ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ مریم بیوی جو مسلسل اداروں کے خلاف بات کر رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ پریشر کا شکار ہیں، اور جو جج صاحب نے کل وضاحت بھی دی وہ بھی انہوں نے کسی دباؤ میں آ کے اس حوالے سے. دیکھیں، میں ایک جج جو ہے جو اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کی بات کو فوقیت دوں گا، اس کی بات کو معتبری دوں گا ٹل دا فورینزک آڈٹ کم. سو واٹ ایور جج صاحب ہیز سیڈ، میرا تو وہی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے، اور کسی نے کرنا ہے تو کر لو. میں تو جس کو کنوکشن ہوئی ہو اس کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا. پھر ایک منٹ، ڈان لیکس کیسے ہوئی تھی؟ اس سے یہ مکرے تھے کہ نہیں؟ یہ معاہدے سے مکرے تھے کہ نہیں کہ جی ہم نے کیا ہی نہیں ہے؟ پھر کہا جی 10 سال کا نہیں ہے، 5 سال میں کیا، پھر کہا جی دباؤ میں کیا. ابھی بھی بیہائنڈ یہ صرف رسید نہیں دینا چاہ رہے. جو شیخ رشید صاحب نے بات کی نا وہ تھوڑی اور کھول دیتے، ویسے تو وہ کھول دیں گے، دبنگ آدمی ہیں. یہ رسید نہیں دینا چاہ رہے، پیسے شاید اب دینا چاہ رہے ہیں، رسید نہیں دینا چاہ رہے. ہم کہتے ہیں حکومت کا محل ہے، رسید کے بغیر ہم نے تو ہضم نہیں کرنا، رسید لیں. سر یہ فرمائیے گا کہ فرانسک آڈٹ جو ہے وہ آپ پاکستان سے کروائیں گے یا کسی انٹرنیشنل فرم سے؟ یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا اس میں کہ پہلے جو نیب کے چیئرمین کی آڈیو کا فورینسک آڈٹ ہونا تھا، اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، تو یہ کب تک، اس کا کب تک پتہ چلے؟ اچھا، میں آپ سے ایک عرض کروں، یہاں پہ دو چیزیں یہ ہیں کہ کیا جج صاحب کا، میں آج دیکھ رہا تھا ایک اسٹیٹمنٹ کہ ہی وانٹس ٹو گو ٹو دا اسلام آباد ہائی کورٹ. ہی مے ہیو گون آلریڈی، بٹ جب پبلک ہوتی ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو عدلیہ بتائے گی کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا. اور ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے. اب فورینسک آڈٹ 4 تو نہیں ہونے نا. اگر سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل یا اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ ریلیونٹ فورم ہے وہ کہتے ہیں فورینسک وہاں سے ہوگا، تو وی ڈونٹ ہیو این ایشو، پر ہونا ضرور چاہیے. سر نیب کے چیئرمین والی بات ہے. سر ایک منٹ، وہ تو پورا نہیں ہوگی جی. چھوڑ دیں نہیں، میں نے نہیں کہا. نیب کے چیئرمین سر اب ان کی سن لوں یا آپ کی نیب کے سن؟ چیئرمین سوال نہیں. آپ کہہ دیں میں نو کمنٹ سر. میں نے کہا آپ کہہ دیں نو کمنٹ. میری ایک عادت ہے کہ ایک شریف آدمی بات کر رہا ہے جو آپ کا ہی ساتھی ہے، میں تو آپ کے لیے آگے اس کو بات کر لینے دیں. I'll come back to you. پنجاب زمزام بخاری پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہاں ایک بریک، اور بریک کے بعد